بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں تشریف لے گئے کہ لوگوں کو حق بات بتائیں۔ اگر کچھ لوگ میری بات کو سن کر ایمان لے آئے تو بہتر ہوگا۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ وہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، مذہب سے عیسائی تھے، طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس طرح اسلام کی دعوت پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں شک ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کی روح سے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام میں سے آپ ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے وہ تو ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو ہم بھی تو مانے جب ہم مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ربانین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان میں آپ ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث العظم اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے اٹھ۔ فوراً ہی قبر شق ہوئی اور مردہ باہر سر نکال کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ صرف اس پادری کے کہنے کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے۔ اب اس کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی۔ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے سے بھی بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہمارے دین پاک کی حدیث مبارک کے سلسلے میں یہ صداقت دکھانی تھی
اور وہ حدیث پاک غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا، یہ حدیث مبارک حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی دین کی بشارت تو دیتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی بشارت دیتے رہے۔ پھر غوث الاعظم نے فرمایا، اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک یہیں رہنا ہے۔ وہ قبر میں واپس چلا گیا اور قبر حکم الہی سے بند ہو گئی۔ آپ کی یہ شانی کرامت دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، علاوہ چند گھرانوں کے سب مسلمان ہو گئی۔ اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی جس سے آس پاس کے مسلمان سلاطین بھی جنگ و جدال کے خطرات سے دوچار ہی رہتے تھے۔ فوجی طاقت کے ذریعے اس قوم کو ہرانا آسان نہ تھا۔ عباسی حکمران بھی اس قوم کے ہاتھوں تنگ تھے، مگر شہنشاہ بغداد غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی روحانی کرامت نے انہیں اسلام کی صداقت کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ وہ ساری کی ساری کئی لاکھ پر مشتمل نصرانی قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، اس قوم کے بعد اس قوم میں ایسے مجاہدین اسلام پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کیے۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہد اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہوئے تھے، اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جنرل بنے۔ ایک بار بغداد شریف آ کر اپنے 10 سالہ بیٹے صلاح الدین ایوبی کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، یا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دیں اور اس کے لیے دعا فرما دیں کہ اسلام کا بڑا مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم الشان نامور شخصیت ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوئے، پھر ترقی پا کر جنرل بنے، اور پھر صلیبی جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد بادشاہ بنائے گئے، اور سلطان بن جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخی فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی، اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکر بھی ان کی مجاہدانہ شان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنگ میں سارے یورپ کو ہرا دیا۔ یہ سب کچھ شہنشاہ بغداد حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کرامت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور اب بھی بغداد معلیٰ کی پرنور فضاؤں سے آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت دنیا میں آپ کا فیض جاری اور ساری رہے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔